ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمارا اسلام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلام کی پیاری تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عالی شان ہے کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ کریم مجھے آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز جب کثرت سے درود پڑھیں گے تو اس کی برکت سے جہاں دنیاوی ہماری مشکلات اللہ آسان فرماتا ہے، دکھوں سے غموں سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، وہیں آخرت کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ بہت سے اس کے فوائد حاصل ہوں گے، بالخصوص قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں ایسے معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے منافقت۔ منافقت یہ ہے کہ کوئی شخص آپس میں مخالف دو اشخاص میں سے ہر ایک کے پاس جائے اور اس کے موافق بات کرے، زبان سے کچھ ہو اور دل میں اس کے حوالے سے کچھ ہو، اور اسے کہا جاتا ہے جس کے دو چہرے اور جس کی دو زبانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ وجہان فی الدنیا، جس کے دنیا میں دو چہرے ہوں، ارشاد فرمایا کان لہ لسانان من نار یوم القیامہ، قیامت کے دن آگ کی دو زبانیں اس کی ہوں گی۔ جس کے دنیا کے اندر دو چہرے ہوں گے، قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ یعنی یہ اسے کہا گیا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ بروز قیامت اللہ کے بندوں میں سے سب سے برا شخص وہ ہوگا، سب سے برا شخص وہ ہوگا کہ جس کے دو چہرے ہیں، یعنی جو ادھر کچھ کہتا ہے اور ادھر کچھ کہتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا جو ان کے پاس آئے تو ایک چہرے کے ساتھ آئے، اور دوسروں کے پاس جائے تو اس وقت اس کا دوسرا چہرہ ہو۔ تو یہ منافقت کہلاتی ہے۔ ہماری شریعت نے، ہمارے اسلام نے اس کی بہت مذمت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ، اور بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک پوری صورت ہے، سورۃ المنافقون، پوری صورت ہے 28ویں پارے میں۔ اور یاد رکھیے منافق اور نفاق، یہ عمومی طور پر اس کی علماء نے مختلف کیٹیگری بیان کی ہے، اور جو اس کی عمومی ایک تقسیم بیان کی وہ دو طرح کی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ نفاق فی العقیدہ، جسے منافق حقیقی کہا جاتا ہے، اور ایک ہے کہ جو نفاق فی العمل، یعنی آدمی کے کردار، آدمی کے عمل کے اندر نفاق پایا جاتا ہو، منافقت پائی جاتی ہو، اور اس کا تعلق ہے دل سے، یعنی زبان سے کچھ ہو اور دل کے اندر وہ کچھ ہو۔ زمانہ رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے
کئی ایسے افراد تھے اس وقت جو کہ عقیدے والے نفاق، منافقت فی العقیدہ، یعنی حقیقی منافقت رکھنا، یعنی اسلام کا زبان سے اقرار کرنا، بظاہر نماز بھی آ کر پڑھ رہا ہے، بظاہر سارے کام بھی وہ کر رہا ہے، مسلمانوں والے کام کر رہا ہے، مسجد میں بھی آ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، کچھ ایسے اعمال بھی کر رہا ہے، لیکن جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملتا ہے، جب پیچھے مجلس سے اٹھ جاتا ہے تو پھر ان چیزوں کا اظہار کرتا ہے اور پھر اس پر یہ چیزیں گرا ہو جاتی ہیں، اور وہ معمول کی کچھ چیزیں تو کر رہا ہوا، لیکن جب اسے راہ خدا میں خرچ کرنے کا کہا جائے یا فی سبیل اللہ جہاد کا معاملہ ہے تو اس وقت ان کا نفاق سامنے آ گیا۔ اور ایسے منافق زمانہ رسالت میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں کہ آپ نے ان کو مسجد سے باقاعدہ نام لے کر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر ان کا مسجد سے جو ہے وہ انہیں نکالا گیا۔ تو منافق فی العقیدہ یعنی جو آدمی اسلام کا دعویٰ تو کرے لیکن ضروریات دین، آج کے بھی معاملات میں کہ ضروریات دینی میں سے کئی چیزوں کا وہ انکار کرنے والا ہو، تو یہ ہے منافق فی العقیدہ، اور یہ سخت ترین ہے۔ یعنی یہاں تک کہا گیا کہ کافروں، غیر مسلموں، ان سے بھی بڑھ کر جو عذاب ہوگا وہ ایسے منافقین کا ہوگا کہ جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور زبان سے وہ سب چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، لیکن دل کے ساتھ وہ گواہی نہیں دیتے، دل کی تصدیق شامل نہیں ہوتی، تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے جن کے دو چہرے ہیں۔ تو دو چہرے رکھنا، یہ عقیدے کے اعتبار سے دو چہرے رکھنا، عمل کے اعتبار سے یہ ہمارے اسلام میں بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے، اسلام اس سے منع فرماتا ہے۔ یہ ایک تو منافق فی العقیدہ کا یہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد نفاق فی العمل ہوتا ہے، یعنی آدمی کے عمل کے اندر، کردار کے اندر کچھ ایسی چیزیں کہ جن کی وجہ سے وہ عملی طور پر نفاق میں وہ ہے، عملی طور پر وہ نفاق میں، یعنی منافقین والا عمل گویا کہ وہ کر رہا ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو ایسی چیزوں کو بغور سمجھنا بھی چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر ان معاملات میں سے کوئی عمل تو نہیں پایا جاتا کہ جن کی وجہ سے ہمارے اوپر معاذ اللہ نفاق کا اطلاق آتا ہو، نفاق کی تعریف وہ صادق آتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوتے ہیں، مومن ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوتے ہیں اور آپس میں محبت رکھتے ہیں، اگرچہ ان کے شہر مختلف ہوں، وہ دوسرے شہروں میں رہ رہے ہوں، لیکن اس مومن کے، اس مسلمان کی ایک علامت میں سے، نشانی میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مومن آپس میں محبت رکھنے والے اور مخلص، کسی کے بارے میں دل کے اندر کوئی کجی پانا، دل کے اندر عداوت پانا، کینہ پانا، یہ ہمارا اسلام ان چیزوں سے منع فرماتا ہے۔ فرمایا مومن ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوتے ہیں اور آپس میں محبت کرتے ہیں اگرچہ ان کے شہر مختلف ہوں۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ منافق ایک دوسرے کے لیے دھوکہ کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کا شہر ایک ہی ہو، یعنی وہ شہر بھی ایک ہے، محلہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن اگر دل ساتھ نہیں ملے ہوئے، کہتے ہیں نا کہ اگر بندہ دور بھی ہے لیکن دل کے اعتبار سے قریب ہے تو وہ قریب ہے، اور کوئی قریب رہ کر بھی دور ہوتے ہیں، یعنی دلی طور پر، وہ قلبی طور پر ان کا آپس میں وہ پیار والا رشتہ، وہ احترام والا رشتہ، وہ عقیدت والا رشتہ وہ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ بھلے قریب رہ رہے ہوں، بھلے ایک شہر میں رہ رہے ہوں، ایک محلے میں رہ رہے ہوں، ایک گھر میں رہ رہے ہوں، لیکن دل سے دور ہیں تو گویا کہ بہت آپس میں کوسوں وہ دور ہیں۔ تو مومن کی نشانی یہ بیان کی کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ ایک ہوتا ہے،
بلکہ حدیثوں میں فرمایا مومن کی مثال وہ ایک پورے جسم کی طرح اسے کہا گیا ہے. مومن پورے جسم کی طرح، اگر جسم کے کسی حصے میں اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اس طور پر وہ سارا جسم اس کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ تکلیف کا احساس سارے جسم کو گویا کہ وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. سر میں درد ہے، تکلیف ہے، تو آدمی کا پورا ایک طرح کا نظام ہی درم برم ہوتا ہے. اور پاؤں میں بھی اگر تکلیف ہو تو اسے پورے جسم کو ہی گویا کہ تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو مسلمان کی اور مومن کی یہ علامت ہمارے اسلام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کی مثال پورے ایک جسم کی طرح ہے. تو وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یوں برتاؤ کرے. اگر کسی کی تکلیف ہے اسے بھی تکلیف محسوس ہو، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جل کر بھائی چارہ اخوت کا اسلام ہمارا درس دیتا ہے. نہ کہ یہ کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ دل کے اندر کوئی عداوت آدمی رکھے، کینہ رکھے، نفاق رکھے. اور یہ ایسی دل کی برائی ہے کہ جو انسان کو عمل کے اندر بہت کمزور کر دیتی ہے. بعض اوقات آدمی آپس میں یہ نفاق کا معاملہ رکھتا ہے. پھر اسلامی طور پر بھی کئی ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے اس پر ان نفاق کا اطلاق فرمایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کئی حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جن میں 4 طرح کی باتیں ہوں، فرمایا وہ خالص منافق. اللہ اکبر. 4 طرح کی باتیں ہوں وہ خالص منافق. اور اگر ان 4 میں سے کوئی ایک عیب ہو تو منافقت کا ایک عیب اس میں پایا گیا. 4 باتیں یکجا ہو گئیں تو خالص منافق اسے کہا گیا. اس سے مراد منافق فی العمل، یعنی وہ اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے وہ کام نہیں کر رہا جو مسلمانوں کے شایان شان ہے، بلکہ وہ کام کر رہا ہے جو منافقین کے کرتوت تھے، جو ان کے برے اعمال تھے، اس نے اپنے اندر ان اعمال کو داخل کر لیا ہے. تو فرمایا 4 جمع ہوں تو خالص منافق. اور اگر ایک اس میں پائی جائے تو وہ منافقت کی ایک علامت، ایک عیب اس کے اندر گویا کہ پایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 4 باتیں کون سی ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے. مسلمان کو اپنے اسلامی شعار، اسلامی تعلیمات اور اسلام جو ایک مسلمان سے کردار، افعال، اعمال چاہتا ہے، جو اس کی تعلیم ارشاد فرماتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے. ارشاد فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جب امانت پکڑائی جائے، جب اسے امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے. امانت میں خیانت کرنا یہ منافقت کی ایک علامت ہے، یہ ایک عیب اسے شمار کیا گیا ہے. عام طور پر لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ امانت آئی میرے پاس ہے تو اب میں اسے استعمال کروں، اب میں کچھ بھی کروں. نہیں، جب امانت ہے تو اس کا مطلب امانت ہی ہے. وہ آپ حفاظت کریں گے اور آپ نے ذمے اپنے خود ہی یہ کام لیا ہے تو اب اس میں بغیر کسی ایسی اجازت کے اس کا استعمال، اس کو خرچ کر لینا، یہ اجازت اس کی اسلام نہیں دیتا. مدنی چینل کے ناظرین، امانت بھی ایک تفصیلی ٹاپک ہے اور اس میں یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ امانت کے اندر ہماری جو آپس کی گفتگو جب ہم کسی کو بطور امانت کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کسی کو بتانا نہیں، بلکہ یہاں تک امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی اگرچہ زبان سے نہیں کہے کہ کسی کو بتانا نہیں، لیکن جب وہ گفتگو کر رہا ہو تو اس وقت اس کے قرینے ایسے ہوں کہ یہ کسی کو بتانے والی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر وہ بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی ہے نہیں، اب وہ اس کو بات بتاتا ہے کہ یہ معاملہ یوں ہے، تو یہ بھی اسے بھی کہا گیا کہ یہ امانت کے زمرے میں آئے گی، کیونکہ اس نے ایسا اہتمام کیا ہے کہ کوئی میری بات کو نہ سنے اور میں صرف اسے ہی یہ بتانا چاہتا ہوں. تو اب یہ امانت ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا بھی
خیال رکھنا چاہیے کہ امانت جہاں چیزوں کی پکڑائی جاتی ہے، دیگر چیزوں کی، تو وہاں ہماری باتوں کی یہ بھی امانت کے زمرے میں آتی ہے۔ تو ایک بات ارشاد فرمائی، امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، لہذا اس عیب سے ہمیں خود بھی چھٹکارا پانا ہے اور اس سے بچنا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ مومن کی یہ قطعاً شایان شان نہیں ہے کہ مومن جھوٹ زبان پر لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں بیان فرمائی کہ بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن کے اندر یہ ہو سکتا ہے، فرمایا یہ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن جب کہا گیا مومن جھوٹا تو آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو مومن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ زبان کا سچا ہو، وہ کردار کا سچا ہو، وہ اعمال کا سچا ہو، مومن کے اندر سچائی اور صدق والا یہ پہلو ہو۔ اور جب یہ سارے صدق اکٹھے ہو جاتے ہیں، تجارت میں سچا، کردار میں سچا، عمل میں سچا، عزم میں سچا، نیت میں سچا، اور اپنی نیت پر عمل کر کے اسے کرنا، یہ اس میں سچا، تو یہ سارے سچ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ مرتبہ صدیقیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ زبان کی بھی صداقت عطا فرمائے، کردار کی بھی صداقت عطا فرمائے۔ اچھا، پھر تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جب وہ وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ جب اس نے وعدہ کیا ہے تو اب اس کے وعدے کے خلاف ورزی کام کرنا۔ یاد رکھیں مدرسین کے ناظرین، کئی ایسے وعدے ہوتے ہیں کہ جب انسان وعدہ کر رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں اسی وقت یہ نیت شامل ہوتی ہے یا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے اس وعدے کو پورا نہیں کرنا، میں نے اس وعدے کو پورا نہیں کرنا، تو یہ شخص اپنی اس نیت کی وجہ سے یہ گویا کہ اب سے ہی وعدے خلافی والا کام کر رہا ہے۔ اب یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ کام اس نے پورا کر دیا لیکن اس کے باوجود یہ گناہگار ہوا، کیوں؟ کیونکہ اس نے شروع سے نیت ایسی کر رکھی تھی کہ میں نے اس وعدے کو پورا نہیں کرنا۔ اور اس کے برعکس فرمایا گیا، اگر وعدہ کیا اور نیت یہ ہے کہ میں نے اسے پورا کرنا ہے، اور جس دن وہ وعدے کا وقت آیا اب کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ اتفاق ایسا ہوا، کوئی عذر ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہ کر سکا، تو اسے وعدہ خلافی نہیں کہا جاتا۔ یہ دونوں باتیں ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ وعدے کا تعلق دل کی نیت سے، دل کے عزم سے، تو جب ہم کسی سے وعدہ کریں اسی وقت دل میں غور کر لیں، ہم سچا وعدہ کر رہے ہیں یا ہم جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو نفاق کی ایک علامت وعدے کے اندر جھوٹ کا داخل ہو جانا، وعدہ خلافی کرنا، مسلمان کی یہ شایان شان نہیں ہے۔ پھر چوتھا عمل بتایا، جب لڑائی ہو، لڑائی کرے تو وہ گالیاں بکنے والا ہو، وہ لڑائی کرے۔ کئی ایسے ہیں کہ جیسے ہی غصہ آتا ہے فوراً زبان پر گالیاں آ جاتی ہیں، فوراً زبان پر فحش کلامی آ جاتی ہے، بد کلامی زبان پر آ جاتی ہے۔ اور کئی ایسے ہیں غصہ ہو یا نہ ہو، زبان ایسی بد کلامی والی بنا لی ہے کہ عام گفتگو چل رہی ہوگی تو وہ اس میں گالیوں کا شمار ہوتا ہے۔ عام دوستانہ ماحول میں لڑکے لڑکے ہوتے ہیں، اس میں گالیاں ہوتی ہیں۔ گھر کے ماحول میں نہ دیکھتے ہیں، نہ ان کو کسی مجلس کا احترام، نہ ان کو کسی دوسرے کے بیٹھے ہوئے کا احترام۔ اور وہ کہتے ہیں نا، پہلے کچھ لوگ اس حوالے سے بڑی حیا اور جھجک والے معاملات میں بڑے وہ ہوتے تھے، لیکن اب یہ اس طرح کی حیا بھی ایک طرح کی کئی افراد ایسے جن میں فوت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا جب حیا ہی فوت ہو جائے تو پھر جو مرضی ہے کرو، اللہ اکبر۔ تو اس برے عمل سے بھی بچنا ہے۔ گالی یعنی غصہ ہو یا نہ غصہ ہو، گالی کو اپنی زبان پر نہیں لانا۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ گالیاں بکنے والا ہو، بلکہ اچھا کلام کرنے والا ہو۔ مدرسین کے ناظرین، چند باتیں ہم نے اس کے حوالے سے یہ عرض کی ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ چند منٹوں میں ایک موضوع کو سمیٹا جائے اور اس کی کچھ باتیں جو ایک واضح کلام ہے، باتیں ہیں، وہ ہم تک جو ہے وہ پہنچیں۔
اور میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اسلام کی ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کریں گے۔ ہمارا اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل بھی صاف ستھرے ہو جائیں، ہمارے انداز اچھے ہو جائیں۔ دل جب صاف ستھرے ہوتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں، تو پھر آدمی کو نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور اس نیکی میں بھی اسے لذت ملتی ہے۔ جب اس کا دل روشن ہوتا ہے، دل صاف ستھرا ہوتا ہے، تو ہمیں ان باطنی گناہوں سے وہ بھی ہمیں ضرور بچنا ہے، اور اس بچتے رہنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ ان امور کی طرف بہت نشاندہی فرماتے ہیں، اور ایسا خوبصورت کلام فرماتے ہیں، اور ایسا تفسیر سے کلام فرماتے ہیں کہ جس کے اندر حب جاں ہو، حب مال ہو، ریاکاری ہو، تکبر کے معاملات ہوں، تو یہ باطنی جتنے امراض ہیں امیر اہل سنت بہت ان میں کلام فرماتے ہیں، اور ان کی بہت زیادہ تربیت فرماتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی کوشش کریں کہ ضرور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جب مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، بطور خاص ہفتے کی شب یہ ضرور مدنی مذاکرے کو اپنی ایک کلاس سمجھیں، ایک نشست سمجھیں۔ آپ دیکھیں گے اس کے اندر شرکت کر کے کہ واقعی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اتنی عمر ہونے کے باوجود میں ابھی تک سیکھ نہ سکا، وہ سمجھ نہ سکا، یا سیکھی بھی ہے، سمجھی بھی ہیں، لیکن اس انداز سے اس پر عمل کرنے کا وہ ذہن نہیں بنا، یا وہ پوائنٹ ہی بالکل میرے سامنے نہیں آیا۔ تو یہ واقعی چاہے اہل علم ہوں یا عام اسلامی بھائیوں، یقین کیجئے جب بھی شرکت ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ نئی باتیں ایسی، اور یا نئے انداز سے، یا عمل کیسے کرنا ہے اس انداز سے ان چیزوں کی بالکل معلومات حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ یہ مدنی مذاکرے کی عادت بنائیں تو انشاءاللہ اسلام کی خوبصورت تعلیم جو ہے وہ ہمیں اس میں حاصل ہوگی۔ آپ کی کالز بھی ہیں، جی کال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کسی بزرگ کو اس کی عزت تعظیم کی وجہ سے سجدہ کرنا کیسا ہے؟ کسی بزرگ کو اس بزرگ کی عزت اور تعظیم کی وجہ سے سجدہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی یہ حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعظیماً کسی کو سجدہ کرنے کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیں سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے سجدہ عبادت، یعنی عبادت کے طور پر کسی کو سجدہ کرنا اللہ کے سوا، تو یہ تو کسی بھی شریعت میں حلال نہ ہوا، جائز نہ ہوا کہ عبادت کے لیے غیر اللہ کو سجدہ کرنا، یہ کرنے والا تو کافر ہے، اس یہ تو کسی میں بھی شریعت میں بھی جائز نہ ہوا۔ لیکن تعظیم کا سجدہ پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ کا حکم تھا تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، اور آپ کے بھائیوں نے، آپ کے والدین نے ان کو سجدہ کیا، تو یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے پوچھا گیا، آپ سے ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو ویسے ہی سلام کرتے ہیں جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ ہمیں سجدہ کرنے کی جو ہے وہ اجازت دے، کہ سلام تو ہم ایک دوسرے کو جیسے کرتے ہیں تو آپ کو بھی سلام اسی طرح ہم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہیں، اس کی اجازت نہیں، بس سجدے کی اجازت نہیں، تو اپنے نبی کی عزت کرو، اکرام بجا لاؤ، ان کا حق پہچانو، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو اجازت دیتا تو میں بیوی کو دیتا کہ اپنے شوہر کو وہ سجدہ کرے، لیکن سجدہ کی کسی کو اجازت نہیں ملی۔ تو سجدہ تعظیمی، اس سے مراد یعنی سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت نے منع کر دیا، اس کی حرمت بیان کر دی۔ لہذا اب کسی کو بھی تعظیم کی وجہ سے بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا، سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یا میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، بعض اوقات ہم کسی چیز کو دیکھ کر اس کو سجدے سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور مثال کے طور پہ کوئی کسی بزرگ کے ساتھ سلام لے رہا ہے، ادباً اس کے ہاتھ چومنے کے لیے جھک رہا ہے،
تو اس کو بھی بعض اوقات اس طرح جو ہے وہ تعبیر کر دیا جاتا ہے گویا کہ سجدہ کر رہے ہیں، تو حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا. سجدہ سجدہ ہوتا ہے جسے سجدہ کہا جاتا ہے. تو یہ کوئی بزرگوں کو عام طور پہ اس طرح کیا بھی نہیں جاتا. لیکن اگر بہرحال جو آپ کا سوال ہے، اگر واقعی ایسا معاملہ ہے تو سجدہ تعظیمی کرنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے. اس سے اس کو لازمی طور پر توبہ کرنی ہے. سجدہ عبادت کسی کو غیر خدا کو کوئی کرے گا تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. اور ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا کہ وہ کسی کے یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی معاذ اللہ عبادت کرتا ہو، اس کو عبادت کے لیے سجدہ کرتا ہو. باقی دوسرا راز سجدہ تعظیمی، تو اس کی بھی ہمارے اسلام میں اجازت نہیں ہے. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو منسوخ فرما دیا اور اس کی حرمت کو بیان کیا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس حوالے سے آپ نے پورا ایک رسالہ وہ تحریر فرمایا جس میں متعدد ایسی احادیث طیبہ ذکر کی ہیں کہ جن میں سجدہ تعظیمی کی حرمت کو بیان کیا ہے. تو یہ ہے ہمارے پیارے اسلام کی خوبصورت تعلیم جو ہمیں اللہ کی توحید کی طرف درس دیتی ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت، اور ساتھ ساتھ جو دیگر کفریہ یا شرکیہ معاملات ہیں اس سے بھی ہمیں بچنے کا وہ پیغام دیتی ہے اور وہ احکامات ہمیں بیان فرمائیں گے. بہرحال مزید کال کی طرف بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی. جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایسی جائے نماز جس پر مکہ شریف یا مدینہ شریف کی تصاویر بنی ہوئی ہوں، کیا اس کو بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ مکہ شریف یا مدینہ شریف کی اگر جائے نماز پر تصاویر ہوں تو اس کو بچھا کر نماز پڑھنا جائز ہے. اس پر پڑھی گئی نماز بھی ہو جاتی ہے. اس کو یہ سمجھنا کہ اس پر نماز نہیں ہوگی یا اس کو بچھا نہیں سکتے، اس پر نماز نہ ہونے کا حکم لگا دینا، تو یہ تو بہرحال درست نہیں ہے. نماز اس پر ہو جائے گی اور ایسی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھی بھی جا سکتی ہے. ہمارے عرف میں اور بلکہ برسوں سے اور ہزاروں مسلمان ایسے ہوں گے، لاکھوں ہوں گے کہ جن کا اسی پر ہی عمل ہوتا ہے. گھروں میں یا اپنے پاس وہ ایسی جائے نمازیں رکھتے ہیں اور اس پر وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں. ہاں اس میں تھوڑا سا میں یہ عرض کروں گا کہ آداب کا خیال رکھنا وہ بہت اہم ضروری ہے. ایک تو ہے کہ آپ نے بچھا کر نماز پڑھی، پھر اسے سمیٹ کر آپ رکھ دیجئے کہ اس پر انجانے میں پاؤں آ جائے، بچھا رہے کوئی اور چلنے والے کا پاؤں آ جائے، تو ان آداب کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے. اور میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں کہ کوشش کیجئے کہ اس جائے نماز کی جگہ عام نارمل جائے نماز ہو تاکہ یہ آداب کے معاملات ان کا بھی ہم خیال رکھیں. یہ صرف ادب کی وجہ سے کوئی ناجائز کا حکم نہیں عرض کر رہا کہ اس کو بچھانا ہی جائز نہیں ہے. اگر کوئی آداب کے تقاضے پورا کرتا ہے، اس کو بعد میں سمیٹ کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، نماز بھی اس کی ہو جائے گی اور وہ استعمال بھی کر سکتا ہے. لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو بالکل جو عام نارمل جائے نمازیں ہوتی ہیں جن پر یہ اس طرح کی مقدس تصاویر کے نقش نہ ہوں، تو ویسے ہوں، سادی ہو یا عام ہو، اگر کوئی ایسا کچھ اور بنا ہوا ہے تو اس طرح کی جائے نمازیں ہوں. اور آج کل اس طرح کا زیادہ رجحان ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ گھروں میں رہتے ہوئے یا دکانوں پہ ادھر ادھر تو اب وہ جائے نمازوں کا اس طرح احترام نہیں کر پاتے، تو اس لیے عام طور پر سادی جائے نمازیں یا کچھ ایسے پھول بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب تھوڑا سا رجحان اس کا بہرحال لوگوں میں ایک شعور ہے، اس طرح کے معاملات آئے ہیں، تو بہرحال استعمال کرنا اپنی جگہ ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے. جی سوال یہ پوچھنا ہے کہ جو ہے نا تکبر کے بارے میں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے مفتی صاحب نے کہ اسراف اور تکبر دو چیزیں. تکبر کے بارے میں پوچھنا ہے، اسراف تو چلو کچھ سمجھ آ گئی، تکبر کے بارے میں یہ پوچھنا ہے کہ تکبر جو ہے نا اس کا اپنا نا مفتی صاحب تھوڑا سا ہمیں نا اس کے بارے میں بتا دیں. تو تکبر یہ بھی ایک باطنی جو امراض ہیں ان میں سے بہت بڑا مرض تکبر ہے. تکبر اپنی بڑھائی چاہنا اور دوسروں کو حقیر
جاننا، دوسروں کو حقیر جاننا، خود اپنے آپ کو، اپنے نفس کو وہ برتری چاہنا، سب سے افضل سمجھنا، اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ دیکھیں، کام کاج یا دیگر کئی معاملات، اسلام اتنا خوبصورت ہے جس نے ہر ایک کی عزت کا تحفظ فرمایا، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ ملازم ہو، چاہے وہ کم عہدے والا ہو، لیکن عزت کے معاملات وہ سب کے ساتھ برابری والے۔ اس طرح کوئی بھی انسان وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل یوں جانے کہ ان کو حقیر جانتا ہو، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا اور خود اپنے نفس کو اس سے بہت اعلیٰ، بہت برتر سمجھتا ہو، تو یہ تکبر ہے، اللہ کو قطعاً یہ پسند نہیں۔ روایت میں فرمایا گیا، یہ کبریائی میری چادر ہے، اور اسے کسی اور کے لیے اللہ قطعاً پسند نہیں فرماتا۔ یہ اللہ کی ذات ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، المتکبر۔ لہذا مخلوق میں سے سب ان کو آپس میں اس طرح کا نہ دل میں کوئی ارادے پیدا ہوں، نہ دل میں کوئی ایسی نیتیں، ایسے معاملات پیدا ہوں کہ وہ دوسروں کو حقیر جانتے ہو، نہیں میں اس سے بہت اعلیٰ۔ کئی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو تکبر میں ڈال دیتی۔ علم کی وجہ سے بھی آدمی تکبر میں پڑ جاتا ہے، اور بہت بہت بڑا سبب ہے یہ، دینی طور پر ہو یا دنیاوی طور پر، دونوں اعتبار سے علم بھی ایک ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے وہ تکبر اور دوسروں کو حقیر جاننا، یہ چیزیں آ جاتی۔ مال کی وجہ سے بھی تکبر میں پڑ جاتا ہے، عہدے کی وجہ سے بھی تکبر میں پڑ جاتا ہے۔ تو لہذا مال ہو، عہدہ ہو، علم ہو، یا دیگر حسن و جمال ہو، اور یا دیگر آپ کے پاس دنیاوی ساز و سامان متاع ہے، تو تکبر کو اپنے اندر نہیں آنے دینا۔ دوسروں کو حقیر جاننا، یہ بالکل یہ بری صفت اپنے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے، مال ہے تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اگر خوبصورت ہیں آپ تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے، آپ کی آواز اچھی ہے یا آپ کا انداز اچھا ہے یا آپ کے پاس علم زیادہ ہے تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ اس میں اگر تکبر میں پڑے تو کہیں ایسا نہ ہو رب ہم سے ناراض ہو جائے، اور اگر یہ نعمت ہی ہم سے رب تعالیٰ جو ہے وہ واپس لے لے، اس نعمت کو زائل کر دے، تو پھر بعد کا پچھتاوا وہ بہت انسان کو جو ہے وہ مشکل اور کٹھن معاملات ہو جاتے۔ اس معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں، جی ہاں ایسے ہیں، اگر ہم دیکھیں گے اپنے ارد گرد تو کئی ایسے موجود ہوں گے۔ مال کی نعمت چلے گی، حسن کی نعمت چلے گی، آواز کی نعمت چلے گی، علم تھا تو کوئی ایسے معاملات ہو گئے کہ وہ اب اس قابل نہ رہا، تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کسی خاص شخص کو یہ نہیں کہیں گے کہ شاید اس نے کوئی تکبر کیا ہو، یہ اس وجہ سے اس کے ساتھ ہو گیا ہو، نہیں، ہم کسی پر ہم نہیں حکم لگائیں گے، لیکن میں اور آپ اپنے بارے میں تو خود فیصلہ کرنے والے، ہم خود اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے دل کے اندر ایسی کوئی کیفیت پیدا نہ ہو۔ اللہ کریم ہمیں اس تکبر والی بری عادت سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں آیات مبارکہ میں واضح اس کے بیان ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند، تکبر والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جی مزید آگے کال کی طرف۔ اب نماز سنت غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، عنایت فرمائیں۔ ماشاءاللہ، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ، بعض اوقات اس میں آدمی کچھ کنفیوژن میں آتے ہیں کہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو جیسے ہمارے سوال کرنے والے بھائی نے بھی پوچھا، سنت غیر مؤکدہ یہ عشاء اور عصر سے قبل جو 4 رکعتیں سنت پڑھی جاتی ہیں جنہیں غیر مؤکدہ، اور ان میں ہی عام طور پر تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ پڑھنے میں کچھ طریقہ مختلف ہے۔ دیکھیں، عام نمازوں میں جیسے آپ نوافل پڑھتے ہیں، 4 رکعت اگر نفل نماز پڑھیں گے یا 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، تو ان کا سیم طریقہ ہے، اور یہ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ابتدا میں جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ثنا سبحانک اللہم
اس سے ہم نماز کا جیسے ثنا پڑھتے ہوئے نماز کو آغاز کرتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت ملاتے ہیں، پہلی رکعت کرتے ہیں، دوسری رکعت کرتے ہیں، نارمل طریقہ ہے۔ اتحیات میں جب آپ بیٹھیں تو آپ اس اتحیات میں عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھا ہے، اس کے بعد آپ درود پاک بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے۔ یہ سنت غیر موقدہ ہے جس میں آپ اتحیات آخر تک یہ پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ پھر جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر ثنا پڑھیں اور اس کے بعد اپنی اسی طرح سورہ فاتحہ، سورت ملائی اور اگلی رکعتوں کو پڑھتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کریں۔ لہذا آپ اگر کبھی 4 نوافل بھی ایک ساتھ پڑھ رہے ہوں تو ان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ پہلے ثنا پڑھیں گے، نماز مکمل کریں گے، اتحیات یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے، پھر جب تیسری کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر ثنا پڑھیں گے۔ یہ ہے سنت غیر موقدہ اور نوافل کا طریقہ۔ لیکن جب آپ سنت مؤکدہ پڑھیں گے، ظہر سے قبل جیسے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ شروع میں جب ثنا پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا کوئی بھی سورت آپ نے پڑھ کے پہلی رکعت پوری کی، دوسری رکعت پوری کی، اب آپ کو عبدہ و رسولہ یعنی اتحیات میں جب آپ بیٹھیں گے تو صرف تشہد پڑھنی ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے۔ اب اس کے آگے آپ نے درود پاک یا اس کے آگے کوئی چیز نہیں پڑھنی اور نہ ہی اس میں آپ نے مزید ٹھہرنا ہے، بلکہ اس کے بعد فوراً آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو جب تیسری کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر شروع میں ثنا بھی آپ نہیں پڑھیں گے، بلکہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت آپ ملائیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اور اہم فرق ہے، یاد رکھیں۔ سنت مؤکدہ میں اگر کوئی عبدہ و رسولہ کے بعد بھولے سے بھی اگر آپ نے آگے اللہم صلی علی محمد شروع کر دیا تو یہاں پڑھنے پر آپ پر اتنا اگر پڑھ لیا تو آپ کو یہ سجدہ سہو آپ پر لازم ہو جائے گا، بھولے سے بھی اگر آپ نے ایسا کیا۔ اور اس کا طریقہ کار جیسے اس حوالے سے اتحیات کے حوالے سے یہ فرائض کی طرح ہیں، اور سنت غیر موقدہ وہ عام نوافل کی طرح، یعنی سنت غیر موقدہ نوافل سے مشابہ ہے اور سنت مؤکدہ یہ فرائض سے مشابہ ہیں۔ اس طرح ان کے طریقے کے اندر یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی کالز، آپ کے سوالات آئے اور کئی چیزیں ہم نے آج کے اس بہت مختصر سے ٹائم میں مختلف چیزیں وہ سیکھنے، وہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے ایک اور کال ہے، جی آپ دیجیے۔ سر رضوان بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ حضور یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا تھا، جو بیمہ پالیسی والا سلسلہ چلتا ہے جی کہ آپ سالانہ 20,000 30,000 کا دیں، اس میں وہ پیکج بنتے ہیں جی کہ 5 سال بعد 10 سال بعد آپ کو اس کا ریٹرن 20 لاکھ کا ملے گا، تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بڑا مسئلہ ہے یہ، اور بہرحال مختصر میں اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ بیمہ پالیسی اور انشورنس، لائف انشورنس یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں سود کے معاملات ہیں، اس میں جوے کے معاملات ہیں اور ایسی کئی شرعی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے علماء نے بالکل اس سے سختی سے منع کیا ہے، اور دارالتعلیم سنت کے تفصیلی فتاوی جات اس پر جاری ہیں۔ جب آپ کسی کو کچھ رقم پکڑا دیتے ہیں، اس کو جمع کرا دیتے ہیں، چاہے وہ ادارہ ہو، بینک ہو، کوئی بھی ایسا، اور پھر اس پر آپ پروفٹ لیتے رہتے ہیں، یا اتنے سالوں بعد ایک ساتھ جو پروفٹ ملے گا، تو بہرحال یہ سود ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے ضرور اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مزید دارالتعلیم سنت کے آپ ویب سائٹ پہ بھی جا کر اس کے تفصیلی فتاوی جات وہاں بھی موجود ہے۔ دارالتعلیم سنت کی اپلیکیشن ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور اس کے اندر بھی اس طرح کے مسائل جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ ماہنامہ فیضان مدینہ، اس میں بھی باقاعدہ دارالتعلیم سنت کے 2-3 پیجز ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے اور قارئین کے سوالات جوابات، تو اس کو ہم پڑھنے کی آپ عادت بنائیں تو انشاءاللہ کئی اس طرح کی تفصیلی طور پر معاملات، اس طرح احکام تجارت بھی ایک الگ سے پیج پورا ہے، تو اس میں یہ سارے معاملات آپ کو انشاءاللہ پتہ چلتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت اور اسلام کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسہ کے ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ اللہ نے زندگی رکھی تو پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ اس سلسلے کو
لے کر حاضر ہوں گے. اللہ کریم مجھے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام.